میں ہوں نوید ستی اور اس وقت میں موجود ہوں نیشنل اسمبلی میں۔ نیشنل اسمبلی کا آج کا جو اجلاس ہوا ہے، گزشتہ دو تین جو دنوں سے اجلاس چل رہا ہے، اس کا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ ہے جناب پاک بھارت کی جو کشیدگی ہے، جو اس وقت جنگ کی صورتحال ہے، اس پر جو ہے وہ دہلی جو گفتگو ہوتی آج بہت ہی اہم پریس کانفرنس ڈی جی ایس پی آر کی، جو انٹرنیشنل جرنلسٹ کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ملکوں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ 22 اپریل کو پہلگام میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، مبینہ طور پر جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان ایک سب سے بڑا ایشو بن گیا ہے۔ بھارت جو ہے وہ اس دن سے آپ نے دیکھا کہ مودی سرکار جو ہے وہ بغیر کسی جو ہے وہ ثبوت کے اس نے پاکستان پہ چڑھائی کر دی کہ جناب پہلگام کا جو واقعہ ہوا وہ شاید پاکستان کی جانب سے ہوا، لیکن کوئی شواہد یا ثبوت ابھی تک نہیں دیے گئے، جس کے بعد انٹرنیشنل لیول پر بھی بھارت کو اس طرح کی سپورٹ شاید حاصل نہیں ہے۔ لیکن انٹرنلی جو وعدے کیے گئے، جو کلیم کیے گئے، جو یعنی عوام کو خواب دکھائے گئے یا جسٹیفائی کرنے کے لیے بتایا گیا ہے جناب کہ ہم پاکستان کے اندر سے جو ہے وہ دہشت گردی ہوئی ہے، پاکستان کی سپورٹ حاصل تھی، اور جس کے بعد جو ہے وہ بھارت کی جانب سے باقاعدہ طور پر اعلان جنگ کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہاں سے جو مختلف متعدد بیانات آئے، لیکن 15 دن کے بعد تقریباً جو ہے وہ یا 12-13 دن کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد باقاعدہ طور پر پہلے میزائل داغے گئے، اور پاکستان کے اہم ترین شہر جس میں مرید کے احمد پور شرقیہ، اسی طرح مظفر آباد، آزاد کشمیر میں کوٹلی، اٹک، اور اس طرح جو ہے وہ بہت سے باقی جو شہر ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور مساجد اور مدارس کو وہاں پر ٹارگٹ کر کے یہ شو کرنے، دنیا کو بتانے کی کوشش کی کہ وہاں پہ کہ جی ہم نے صرف جو ہے وہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ڈیفینیٹلی اس میں پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب آنا تھا، اور وہ آیا بھی، اور ظاہر ہے دونوں ممالک کی ابھی تک جو ہے وہ جو ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد ہے جو ابھی تک متاثر ہو چکے ہیں، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ بھارت جو ہے وہ 1.5 ارب کی آبادی ہے، اس کا ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے کہ 500 سے زائد پروازیں جو ہے وہ معطل یعنی متاثر ہو چکی ہیں۔ دونوں ممالک کی جو فضائی جو حدود ہے وہ بند بھی ہے، اور ایون جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کے جو شہری ہیں وہ ٹریول بھی نہیں کر سکتے، سعودی عرب، دبئی سمیت، کیونکہ بڑی تعداد ہے یہاں پہ بھارت کی اور پاکستانیوں کی، وہ تمام جو سروسیں معطل ہو چکی ہے، پاکستان سے باہر لوگ نہیں جا سکتے۔ ایون سب سے زیادہ جو ہے نقصان ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے، ذرا بھارت جتنا بڑا ملک ہے، جتنی بڑی آبادی ہے، اتنا ہی زیادہ نقصان جو ہے وہ بھارت کو اٹھا پڑا ہے۔ سب سے بڑا آئی پی ایل ان کی معطل ہو گئی، رات گئے آپ نے دیکھا کہ 10 اوور میں ان کو میچز بند کرنے پڑے، اور اس کے بعد خاموشی، اور پاکستان نے جو ہے وہ معاملات کو دیکھتے ہوئے خاموشی سے جو ہے پی ایس ایل جو ہے وہ دبئی میں شفٹ کر لیا۔ تو یوں ظاہر ہے پاکستان کو تو کرکٹ میں تو پھر بھی پہلے بھی دبئی میں ہوتا رہا، لیکن بھارت کو اس کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ پورے بھارت میں اب اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے وہاں جو میڈیا ہے، بھارتی میڈیا، اس کی جو بری طرح سے، یعنی ویسے تو دنیا کو پتہ ہی تھا، لیکن بری طرح سے جو ایکسپوز ہوا کہ وہ اس طرح کا کلیم کیا گیا کہ شاید نعوذ باللہ وہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب ہم نے پاکستان کو فتح ہی کر لیا۔ وہ اسلام آباد تک پہنچ چکے تھے، وہ کراچی بھی فتح کر چکے تھے، وہ کوئٹہ بھی کر چکے تھے، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو ان کو شاید پتہ چلا کہ رات کو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو ابھی تک ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے بارڈرز پہ تو جو ہے وہ دونوں جانب سے بھرپور کارروائی جاری ہیں۔ پاکستان کی جانب سے جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر جو بھارتی اسپیشلی جو ہے وہ فوج ہے، اس کو وہاں پر بہت سخت نقصان بھی پہنچایا گیا، اور بھارت اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی بھی کر رہا ہے کہ جناب دیکھیں جی وہ نزدیک ترین ہے۔ اب ایک چیز ہے جو انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو ڈرونز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک جو پاکستان کلیم کر رہا ہے، پاکستان آئی ایس پی آر کی بات بھی کریں، تقریباً 80 کے قریب بھارت کی جو اسرائیلی ساختہ ڈرونز ہیں وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کو اڑایا گیا، اور ابھی تک متعدد جو ہے وہ زخمی بھی اور کچھ شہید بھی ہوئے۔ اسی طریقے سے جو میزائل داغے گئے، اس کا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ابھی تک پاکستان کی جانب سے بھرپور کارروائی کے باوجود یہ کہنا کہ ابھی تک ہم اپنا بدلہ جو ہے وہ لیں گے، اور ٹائم اور وقت بتائے گا، فوری جو ہے وہ کچھ چیزیں دیکھنے میں لگی ہے۔ لیکن ابھی اس وقت دونوں ممالک کے جو معاملات ہیں وہ سنگین نوعیت اس وقت اختیار کر چکی ہے، اور ابھی میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گا 48 گھنٹے کے دوران امریکی سفیر کی وزیر داخلہ سے جو ہے وہ 2 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ جو معاملات ہیں ابھی جو پریس کانفرنس ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی ساری چیزیں جو ہے نا آپ کے سامنے وہ بھی رکھی جا رہی ہیں، وہ بھی جب انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھی جا رہی ہیں دونوں ممالک کی طرف اس طرف، لیکن ایک بڑا جو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تک کوئی تیسرا ملک
سامنے نہیں آیا جس نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کی بات کی. آلدو کہ ٹرمپ نے الفاظ کا چناؤ بڑا محدود رکھا، لیکن اس طریقے سے کھل کر انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا. اسی طریقے سے جو باقی ممالک ہیں وہاں پر بھی انڈیا کی جو دراندازی ہے، یا جو جس چیز کو لے کے انڈیا چلا ہے، بھارت چلا ہے یا مودی سرکار چلی ہے، کہ پہلگام کا واقعہ ہو، اس سے پہلے جو ہے وہ پلوامہ کا واقعہ ہو، یا اس سے پہلے پٹھانکوٹ کا واقعہ ہو، جب بھی بھارت کے اندر یا معاملات ہوئے تو وہ بغیر ثبوت کے، بغیر شواہد کے وہ جو ہے وہ پاکستان پر چڑھائی ہوتی رہی. تو یہ ظاہر ہے اب دیکھنا یہ ہوگا، یا تو اس کو رکنا پڑے گا، یا پھر اگر یہ چیز چلتی رہے گی تو یہ جو اس وقت صورتحال جہاں پہ پہنچ چکی ہے دونوں ممالک کی، وہ بہت خطرناک حد تک ہے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ آنے والے یہ دو دن ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہوں گے. آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پاکستان بھر میں ریلیز نکالی گئی پاکستان افواج کے حق میں، اور اس میں جو ہے وہ عوام نے جو ہے وہ بھرپور حصہ لیا، اور پاکستانی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے جو ہے وہ عزم کا اعادہ کیا. اسی طرح بیرون ممالک میں مختلف اوورسیز پاکستانی بھی جو ہے وہ آج پاکستانی فوج کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ نہ صرف تقریبات کر رہے ہیں بلکہ عزم کا اظہار بھی کر رہے ہیں. ترکی کی جانب سے اب کلیئرلی پاکستان کے حوالے سے موقف اختیار کیا کہ جو بھارت اس وقت ایک یک طرفہ اور خود ساختہ طور پر جو ہے بغیر ثبوت اور شواہد کے جو ایک حملے کو مبینہ طور پر جواز بنایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں چڑھائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. خود ہی جو ہے وہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کو معطل کرنے کے بعد اب پاکستان کی سالمیت ڈیفینیٹلی، جب کسی ملک کی ساورنٹی ہوتی ہے، جب آپ پاکستان کی ساورنٹی ڈیفینیٹلی جو ہے، اگر پاکستان میں دہشت گرد ہوں بھی تو کسی دوسرے ملک کو یہ جو ہے وہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے وہ اٹیک کرے، جو کہ پاکستان کے ساتھ بھارت نے کیا. اور ظاہر ہے اب پاکستان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وقت جو ہے اور دن جو ہے وہ بہت کم ہے، ہم بھی اس کا رپلائی جو ہے وہ کریں گے. تو اس وقت دونوں طرف سے ہم نے دیکھا کہ معاملات بہت سنگین نوعیت کے ہیں. یہ جو ہے نا قبل از وقت ہوگا کچھ بھی کہنا کہ اس اسکیل کو کس لیول پہ لے جایا جائے گا، لیکن ابھی تک جو صورتحال آ رہی ہے دونوں طرف سے وہ شدید جو ہے وہ، ایک تو عوام کے اندر بھی معاملات جو ہے وہ بڑے ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ دونوں ممالک کے جو ذمہ دار جرنلسٹ ہیں، کم از کم ان کو اس طرح کی جو فیک نیوز ہے، جس طریقے سے پروپیگنڈا انڈیا کی جانب سے کیا جانا، یعنی اتنی بڑی، آپ اندازہ کریں کہ رات کو آپ اگر دیکھتے، کچھ کلپس ہیں، ابھی ٹائم کم ہے کہ میں آپ کو وہ سناؤں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ جس طرح کی گئی. تو اس لیے کوئی الزام، یعنی کوئی یعنی عام شہری بھی اب یہ جو بڑا بڑا آپ کا میڈیا ہے اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے ون سائیڈڈ اور فیبریکیٹڈ اور مینج اور یہ ساری خبریں چلائی جاتی ہیں، اس سے جو ہے وہ کافی دونوں ممالک کا نقصان ہو رہا ہے. پاکستان سے بھی کچھ اس طرح کی کلیم کیے جاتے ہیں، اور بھارت نے تو حد ہی کر دی، تو انہوں نے تو پورا ملک کی جو ہے وہ فتح کر لیا. تو یوں ہی پاکستان کی جانب سے بھی اگر اس طرح کی چیزیں کی جائیں گی تو ڈیفینیٹلی، لیکن اب کیونکہ عوام جان چکی ہے اور سوشل میڈیا پہ جو اس طرح کی معاملات ہیں کافی حد تک تصدیق بھی کی جا رہی ہے، تو یہ اگر انٹرنیشنل میڈیا کو بھی مانیٹر کرے تو ابھی تک جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ پاکستان کی جانب سے بڑی حکمت عملی اور ابھی تک جو مظاہرہ کیا گیا بڑا یعنی سوچ سمجھ کے دیکھا گیا، اور ابھی تک بھارت کی ہی جو ہے وہ جو غلطی سمجھی جا رہی ہے. اور اگر کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں بھارت کا ہی اہم رول سمجھا جائے گا، کہ بھارت نے ہی پہل کی ہے اور بغیر ثبوت کے پاکستان پر جو ہے وہ چڑھائی کی کوشش کی ہے. یہ صورتحال تھی، ابھی تک اتنا ہی تھا. اب ظاہر نیشنل اسمبلی کی جو ابھی کاروائی جو ہے دوبارہ شروع ہوتی ہے اس پہ بات کریں گے. جی